جب کبھی دل کے اندر بے چینی اور گھبراہٹ ہو تو صوفیاء اکرام فرماتے ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے آنسو بہاؤ، دیکھنا دل تمہارا ہلکا ہو جائے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ مہینوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر دل کو انہوں نے بے چینی تو رکھا ہے، دل کو غذا نہیں دی ہے، دل کو ایسی آوارہ چھوڑ رکھا ہے۔ ارے میاں جسم کو صبح سے لے کر رات تک کھانا نہ دو تو یہ نڈھال ہو جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ اگر 2-3 دن کھانا نہ دیا جائے تو جسم تو ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے تو دل بھی کمزور ہوتا ہے بغیر غذا کے، اور دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب جب ہو تو یہ دل کو پاورفل بناتا ہے، دل کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ 2 چیزیں خاص کر لیں اپنی زندگی میں، ایک استغفار کثرت سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بیٹھتے اٹھتے جس وقت بھی ہو استغفار کثرت سے کرو کہ توبہ کرنا ہے۔ نہ جانے ہماری آنکھیں ابھی کیا کر کے آئی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاتھوں نے کیا کر دیا، ہماری زبان نے کیا کیا، دن بھر کی خطائیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے آئینے کی طرح۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، ایک دھبا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا، تو یہ دھبے یہ داغ بڑھتے پھر پورے دل کو کالا کر دیتے ہیں، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جائے تو اس کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں کہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا من نہیں کرتا، قرآن زیادہ دیر پڑھنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جلدی سے قرآن بند کر دو، جلدی سے مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤ، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کسی کو خیرات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ دل کے کالے ہونے کی علامات ہیں، سیاہ ہونے کی علامات ہیں، یہ ایکسرا مشین سے اور سونوگرافی سے معلوم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھروں کی طرح، پتھروں کی طرح۔ انسانوں کے دل کبھی کبھار پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے پتھر تو ایسے ہیں کہ کبھی کبھار ان میں سے پانی تو نکل جاتا ہے، پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے پہاڑوں سے جو فالز جو آبشار گرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ خوف خدا سے پتھر روتا ہے تو پانی نکلتا ہے، یہ پتھروں کا رونا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کبھی کبھار یہ چٹانیں کھسک کر کے جو گر جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں لینڈ سلائڈنگ کہا جاتا ہے اس کو، یا پھر چٹانیں کھسک کر کے گر جاتی ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے یہ خوف خدا سے ہل جاتے ہیں پتھر، تو پہاڑوں سے گر جاتے ہیں۔ اور انسان کا دل ایسا ہے کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، نہ اس کے آنسو آئے نہ اس کا جسم حرکت میں آیا، یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو جب اتنا سخت ہو جاتا ہے دل، تو یہ بھی کہا گیا کہ انسان کا ہائی لیول کا جب سخت دل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ماں اور بیٹی میں اور بیوی میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، وہ عام عورت میں اپنی رشتوں میں فرق کرنا بھول جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اس سے نکل جاتی ہے، اور اس کو نماز اور غیر نماز کے اوقات میں کوئی فرق نہیں لگتا، یہاں تک کہ بڑھتے اسلام اور کفر کے بیچ کی دیوار کو بھی وہ ختم کر جاتا ہے۔ دل کی سختی آدمی کو، وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھی جو مکہ والے اپنی پیدا ہوئی بچیوں کا گلا مروڑ کر زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھیں جو اپنی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں لا کر کے بیچ دیتے تھے، وہ دلوں کی سختیاں ہی تو تھیں کہ قافلے کے قافلے لوٹ کر کے ان کو مار دیا کرتے تھے۔ دل جب سخت ہوتا ہے تو آدمی یہ تمام گناہوں کی طرف جاتا ہے۔